الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیم ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. صدق اللہ العظیم. محترم جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی حلقہ لاہور، دیگر ذمہ داران اور مرکزی تربیت گاہ کے انچارج جناب حافظ سیف الرحمن صاحب، لاہور کے دو اضلاع شرقی اور جنوبی کے ذمہ داران، میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، جماعت اسلامی پاکستان کے دستور میں دفعہ 3 میں بنیادی عقیدہ درج ہے، اور سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کا بنیادی عقیدہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ توحید کو قرار دیا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ لفظ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، عقد سے ہے، اور عقد عربی میں کسی چیز کو سختی سے باندھنے کو کہتے ہیں، گرا لگانے کو کہتے ہیں. جیسے ہم عقد نکاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی دو خاندانوں کے بیچ میں ایک ایسے معاملے کو سختی سے طے کر دینا. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فی النفاسات فی العقد، گروں کے اوپر پھونکنے والیوں کا تذکرہ آیا. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کے اوپر جو گرا ہے اس کو کھول دے. تو اگر ہم عقیدہ کہ اصطلاحی معنوں کی طرف جائیں تو ایک ایسا نظریہ جس کے اوپر غیر متزلزل ایمان اور یقین، کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک باقی نہ رہے، شبہ نہ ہو، کسی قسم کا تزلزل نہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں. اور عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل پائیدار ہوگا. اس کی مثال آپ یوں لیجئے، جیسے کوئی شجر طیبہ، کوئی درخت ہو جس کا تنا مضبوط ہو، جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوں، اور پھر اس کی شاخیں بلند و بالا ہوں، تو ایسا مضبوط درخت جسے کوئی طوفان، کوئی آندھی ہلا نہ سکے، بالکل ایسے ہی عقیدہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عقیدہ جتنی مضبوطی کے ساتھ قلب و ذہن کے اندر رچ بس جائے گا، یہ عقیدہ جتنے جامعیت کے ساتھ اس کا فہم انسان کے اندر جذب ہو جائے گا، اتنا ہی انسان کا عمل مضبوط ہوگا، اور اتنا ہی انسان اس عقیدے کی بنیاد پہ اپنی جد و جہد کے اوپر ایک غیر متزلزل ایمان اور یقین رکھے گا. میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلمے میں 2 بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے. ایک عقیدہ توحید ہے اور دوسرا عقیدہ رسالت، لا الہ الا اللہ
پہلا حصہ عقیدہ توحید پہ مبنی ہے، محمد رسول اللہ دوسرا حصہ عقیدہ رسالت پہ مبنی ہے، اور یہ دو بنیادی عقائد ہیں جس کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ چنانچہ 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام، ان کی دعوت کا مرکز و محور وہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہے۔ اس لیے سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب جماعت اسلامی پاکستان کا بنیادی عقیدہ اس کلمے کو قرار دیا تو اس سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے بعد کے ادوار میں عقیدے کے نام پہ کئی قسم کے سابقے اور لاحقے لگا کر اس عقیدے کو یا تو متنازع بنانے کی کوشش کی اور یا اس عقیدے کی بنیاد پہ امت کو تقسیم در تقسیم کرنے کی طرف لے گئے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو جب بنیادی عقیدہ قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا وہ ہمارا مخاطب ہے، ہم اسے اللہ کے دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں، لیکن بالخصوص امت مسلمہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے وہ ہماری دعوت کا مخاطب ہے، ہم اسے اپنی تحریک کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اسے اپنی تحریک کا فرد بنانا چاہتے ہیں، اور اس کلمے کی بنیاد پہ ہم اس کے ساتھ ایک محبت کا پیغام اس کو دینا چاہتے ہیں، اور یہ وہی دعوت ہے جو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے بالکل اپنی تحریک کے آغاز میں جب آپ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے، جب آپ نے اہل مکہ کو پکارا اور سارے مشرکین مکہ کوہ صفا کے اوپر اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اس موقع پہ ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ اس دعوت کا آغاز آپ نے جس کلمے سے فرمایا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے الہ مگر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کلمے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، اور ساتھ ہی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اگلی بات ارشاد فرمائی، تملک العرب، اس کلمے کے نتیجے میں سارے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی قائم ہوگی، وَتُدِینُ لَکُمُ الْعَجَمُ، اور اس کلمے کے نتیجے میں سارا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ میرے دوستو، سچی بات یہ ہے کہ کہنے کے اعتبار سے تو یہ ایک جز ہے، لیکن جو صاحب زبان لوگ ہیں، جو اہل عرب تھے، وہ اس جز کے، اس کلمے کے اس حصے کے معنی جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں کیا کیا اقدامات اٹھانا پڑیں گے اور کیا کیا پابندیاں اپنے اوپر لگانا پڑیں گی، وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے سارے کرتا دھرتا اس نظام کے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کو امین کہہ رہے تھے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے، باوجود اس کے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کا کردار
سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے معنی یہ تھے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے سوا اب کسی اور کی حاکمیت اعلیٰ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے سوا اب کسی اور کا قانون نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے سوا اب کسی اور کا نظام نہیں۔ لا الہ الا اللہ وہ جانتے تھے، چنانچہ جو لوگ اس پورے نظام کے کرتا دھرتا تھے، بینیفیشری تھے، وہ سارے آپ کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی دعوت کا یہ حصہ کلمہ لا الہ الا اللہ، در حقیقت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس آسان انداز میں، جس خوبصورت پیرائے میں، عام فہم انداز میں اور اسلوب کے ساتھ جماعت کی اس دفعہ 3 کے اندر اس کی تشریح کی ہے، کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے اسے پڑھیے، کبھی اس کا مطالعہ کیجئے، کبھی ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ در حقیقت ایک علم کا پورا ذخیرہ ہے جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اختصار کے ساتھ اس عقیدے کی تشریح کے اندر انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے، اور ایک آسان فہم انداز میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا کیا تقاضے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہیں، وہ کیا کیا اقدامات ہیں جن کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو کاربند کرنا ہے۔ چنانچہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تشریح میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس کلمے کے نتیجے میں لازم آتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو ولی اور کسی کو کارساز نہ سمجھے، لازم آتا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھے۔ وہی رب تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے، وہی رب تعالیٰ جس کے قبضہ قدرت میں انسان کی جان ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور حاکم ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ولی بھی سمجھے، کارساز بھی سمجھے، حاجت روا اور مشکل کشا بھی سمجھے۔ اور یہ خالی الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وہ جامع تصور ہے۔ جب انسان کے قلب و ذہن کے اندر وہ رچ بس جاتا ہے تو گویا یہ کلمہ انسان کو ایک لذت عطا کرتا ہے، ایک حلاوت عطا کرتا ہے، اور اس کلمے کے نتیجے میں جو انسان کو لذت ملتی ہے اس کو ایمان کی حلاوت کہا جاتا ہے۔ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس آدمی نے ایمان کی لذت کو پا لیا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے اسلام کو اپنے لیے نظام زندگی کے طور پہ قبول کر لیا، وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیًّا، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہبر و رہنما کے طور پہ تسلیم کر لیا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کوئی خالی کسی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے دعوے کا نام ہے کہ جس دعوے کے اوپر انسان کا دل اس کی تصدیق کرے، انسان کا دل اس کے اوپر گواہی دے، اور پھر آپ کا عمل اس کے اوپر شہادت فراہم کرے، آپ کا عمل اس کے اوپر گواہی دے رہا ہو۔ اگر ایک فرد وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن کلمے کے بعد دل اس کی گواہی سے خالی ہے، عمل اس کے اوپر پوری طرح سے شہادت نہیں دے رہا، تو اب جان لیجئے کہ وہ ایمان مطلوب نہیں ہے، وہ ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل یہ ہے کہ آپ نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کا دل اس کے اوپر گواہی دے، آپ کا دل اس کے اوپر پوری طرح سے تصدیق کرے، اور اس تصدیق کی نشانی کیا ہے؟ آپ کا عمل پوری طرح سے اس کے اوپر گواہی فراہم کر رہا ہو، جس کو سورۃ العصر میں بتایا گیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, अमल साले किए, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। सो मेरे अजीजों, ये जो तशरीह है, मैं आपसे ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि दस्तूर जमात की इस दफा 3 को, एक तो इस प्रोग्राम के नतीजे में जाहिर हमें कुछ सुनने का मौका मिलता है, लेकिन कभी तन्हाई में बैठ करके उसे पढ़िए, उसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिए, और फिर अपने घर के माहौल में भी देखिए जो अल्लाह तबारक व तआला की जात का तारुफ है। आप कुरान मजीद को उठा करके देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने किस पैराए में अपना तारुफ करवाया है। अपने बंदों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हकीकत को किस किस उसलूब के साथ वाज़े किया है, और उसको जानने और समझने के लिए जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इंसान से ये कहा कि अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या तुम नहीं देखते कि इस ऊंट को कैसे पैदा कर दिया गया। गोया अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात का तारफ करवाने के लिए गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत, क्या तुमने कभी आसमान को नहीं देखा कि हमने कैसे उसे उठा दिया है। व इलल अर्द कैफ सुतिहत, जिस जमीन के ऊपर तुम चलते हो हमने कैसे इसे बिछौना बना दिया है। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और इन पहाड़ों की तरफ तुम नहीं देखते कि जमीन के अंदर हमने उन्हें कैसे गाड़ दिया है। गोया कायनात की इन निशानियों को बता करके अल्लाह तबारक व तआला अपना तारफ करवा रहे हैं, अपना तारफ करवा रहे हैं। इसलिए कभी अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अपने वजूद के बारे में गौर व फिक्र की दावत देते हैं। तुम अपनी पैदाइश के बारे में गौर करो, तुम क्या थे, तुम्हारे रब ने तुम्हें कैसे पैदा किया, फिर कैसे एक गंदी पानी की बूंद से तुम्हें वजूद बख्शा, और उसके नतीजे में फिर तुम्हारी पैदाइश हुई, और तुम्हारी पैदाइश के नतीजे में फिर तुम्हारे रब ने तुम्हें किस तरह से पाला और फिर तुम्हें खूबसूरत इंसान बना दिया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत ही खूबसूरत वजूद दे करके पैदा किया। कभी अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के ऊपर गौर व फिक्र की दावत देते हैं कि रात के आने और जाने को देखो, इन चांद और तारों के ऊपर गौर करो, इस रुए जमीन पे फैले हुई इस जमीन से निकलने वाली फसलों पे गौर करो, तुम्हें हर चीज ये गवाही देगी कि इस कायनात को बनाने वाला एक अल्लाह तबारक व तआला है, एक अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए मेरे दोस्तों, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे की तफहीम के लिए, इसकी तशरीह के लिए उन्होंने अगली बात उन्होंने फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को नुकसान देने वाला और किसी को नफा देने वाला मत समझो। नफा देने वाला भी वही, नुकसान देने वाला भी वही। ये कहने को तो अल्फाज हैं, लेकिन जब ये अमल के अंदर ढल जाते हैं तो फिर मेरे अजीजों, फिर आजमाइश की घड़ियों में अल्लाह का बंदा होता तो वो गोश्त का ही इंसान है, होता तो बज़ाहिर बाकी इंसानों की तरह एक इंसान है, लेकिन ये कलमा, ये ईमान और ये अकीदा उसे एक ऐसा कोहे गिरा बना देता है जो किसी भी आजमाइश के सामने साबित कदमी के साथ खड़ा होता है, जो किसी भी तूफान के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाता है, जिसे कायनात की कोई चीज खरीद नहीं सकती, सौदा नहीं किया जा सकता। वो क्या चीज है जो उसको इतना ताकतवर बना देती है? वो वही इसी कलमे का वो जामे तसव्वुर है। अल्लाह तबारक व तआला का वो तसव्वुर है, वो अकीदा है कि जो रगो पैक के अंदर रच बस जाता है, जिसके नतीजे में फिर सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फांसी घाट के अंदर भी जब पेशकश आती है कि अगर माफी मांग लो तो फिर आपको रिहाई दे दी जाए, तो उस मौके पे वो जुमले यहां कहना आसान है, लेकिन जब सामने फांसी का फंदा हो, जब सामने मौत मुंतजिर हो, उस मौके पे ये कहना कि जाओ जाकर के बता दो कि जिंदगी और मौत के फैसले जमीन पे नहीं आसमान पे होते हैं। वहां अगर जिंदगी बाकी है
تو پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے میرا بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہاں موت لکھ دی گئی ہے تو پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ کیفیت اور یہ مرحلہ تبھی آتا ہے جب کلمے اور عقیدے کی وہ بنیاد اپنی تقاضوں کے مطابق بندہ مومن کے قلب و ذہن کے اندر رچ بس جائے۔ پھر اس کے بعد سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں یہ بات بھی واضح کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، دعا بھی اسی سے اور مدد بھی اسی مدد کے لیے بھی اسی کو پکارے۔ یہ اس کلمے کے لازمی تقاضے کے طور پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے اور کسی کی پرستش نہ کرے، عبادت کے لائق وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ یہ سر صرف اسی کے سامنے جھک سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، اور کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ تنہا ایک اللہ تبارک و تعالی وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے سر جھکانا یہ اس کلمے کی نفی ہے، کسی کا خوف دل میں رکھنا اس کلمے کی نفی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دل میں دو خوف اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کے خوف سے جو دل معمور ہو جائے، وہ دنیا کے تمام خوفوں سے ذمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو دنیا کے تمام خوفوں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا خوف انسان کو بہادر بناتا ہے۔ اللہ کا خوف بندہ مومن کو اللہ کے راستے میں شجاعت والا، بہادری والا، جرأت والا، استقامت والا بناتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی در حقیقت بندہ مومن کو وہ طاقت فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بڑی سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ لکھی گئی، یہ کہی گئی کہ انسان اس کلمے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی سے اور اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو کر کے اس بات کا اعلان کرے، من آتا للہ و منع للہ، مانا للہ، اور جس نے اللہ کی خاطر ہی کسی سے ناراضگی اختیار کی، اللہ کی خاطر ہی کسی سے دوستی کی، اللہ کی خاطر ہی کسی کو کچھ دیا، اللہ کی خاطر ہی کسی سے کوئی چیز روکی، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ گویا آپ کی ناراضگیوں، آپ کی دوستیوں، آپ کے تعلقات کی ریزن، بنیاد وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی گویا آپ کی ان دوستیوں اور آپ کے تعلقات کی بنیاد بن جائے۔ اسی لیے پھر فرمایا گیا کہ اپنی خواہشات نفس کی بندگی چھوڑ دے۔ اس کلمے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نفس کی پیروی نہ کرے، نفس کا غلام نہ بنے، نفس کے پیچھے نہ چلے، بلکہ وہ نفس کے مقابلے میں اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرے، اور ہمیشہ وہ اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نظر آئے۔ پھر اپنی کسی چیز کا اپنے آپ کو مالک مختار نہ سمجھے۔ آپ اپنی جان کے مالک بھی نہیں ہیں، آپ اپنے مال کے مالک بھی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی جان اور آپ کا مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا۔ اور پھر جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، توانائیاں دی ہیں، یہ جو آپ کو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہیں، جس کے بارے میں بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا فطین ہوں، میں بڑا اسکالر ہوں۔ نہیں، یہ ساری توانائیاں، یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری قوتیں تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس رب تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور ان ساری توانائیوں کو اسی کی امانت سمجھ کے خرچ کرو۔ اللہ نے ذہن دیا ہے تو اس ذہن کو اللہ کے دین پہ لگاؤ۔ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کے نتیجے میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔
اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال جس کی وجہ سے انسان بعض کو یہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے یہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ مال تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے۔ جس اولاد کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی اولاد کے نتیجے میں بڑا طاقتور بن گیا ہوں، یہ اولاد تمہاری اپنی نہیں، تمہیں تمہارے رب نے دی ہے۔ جس قبیلے اور برادری کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ یہ تمہارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، یاد رکھیے یہ برادری اور قبیلہ تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے۔ یہ ساری حیثیتیں، یہ ساری توانائیاں، یہ ساری قوتیں تمہیں تمہارے رب نے دی ہیں، اور ان کا حق یہ ہے کہ اسے رب تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اس کے کلمے کے لیے استعمال کرو، اس کے دین کی اقامت کے لیے استعمال کرو۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ جامع تصور اس کلمے کا دیا ہے۔ اور میں اگلی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی پسند و ناپسند کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو بنا لیں۔ جہاں اللہ نے حکم دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے جائز ہے، وہاں آگے بڑھ کر کے کر گزرے، اور جہاں اللہ روک دیں وہاں ہیلے بہانے نہ کرے، وہاں اس کو اپنے لیے ریڈ لائن سمجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تمہارے لیے ریڈ لائن کھینچ دی ہے اس کو کبھی کراس مت کرو، اور اس کی کبھی خلاف ورزی نہ کرو۔ پھر سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بھی اسی کلمے کی تشریح میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کو اپنی پوری زندگی کا محور بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب گویا ہماری ساری زندگی کا مرکز و محور، ہماری ساری سعی اور جد و جہد کا جو مرکز ہے، محور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی وہ بن جائے۔ سو میرے عزیزو، اس کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق عقیدہ رسالت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام وہ ہادی، وہ رہبر و رہنما، وہ ہادی کامل، وہ اسوہ حسنہ میرے عزیزو، اور وہ جو دین لے کر کے آئے وہ دین کامل ہے، دین کامل، اور ان کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل وہی ہیں، تمہارے لیے مکمل نمونہ وہی ہیں۔ اور اس کے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں اللہ کے رسول دے دیں آگے بڑھ کر کے اسے لے لیجئے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روک دیں وہ اس سے فوری طور پہ رک جائیے۔ گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا، جو سلیقہ سکھایا، جو رہنمائی دی، اسے اپنی زندگی میں انہیں اپنے لیے رہنما کے طور پہ قبول کر لیجئے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی، انہیں اپنی زندگی کے ہر انفرادی اور اجتماعی معاملے میں اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی سنت، یہی تمہارے لیے وہ رہبری اور رہنمائی کا وہ دار و مدار ہو جس کے اوپر تم ہر وقت پہرا دینے والے، کھڑے ہونے والے، اور اسی پہ اپنی زندگی کو استوار کرنے والے بن جاؤ۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ تمام قسم کی عصبیتوں، وہ عصبیتیں علاقائی ہوں، وہ عصبیتیں وہ شخصی ہوں، خاندانی ہوں، وطنی ہوں، گروہی ہوں، ان تمام تر عصبیتوں سے اپنے دلوں کو پاکیزہ کیجئے، اور ان عصبیتوں سے بالا تر ہو کر کے ایک اللہ کے بندے بن کر کے روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حاکمیت اعلیٰ اور اس کے دین کے غلبے کی، اس کلمے کی سرفرازی کے لیے تم جد و جہد کرنے والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو معیار حق نہ سمجھے۔ معیار حق
محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بس میرے دوستو، میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں جتنے واقعات ملتے ہیں، وہ واقعہ وہ فرعون کے گھر میں ان کی اہلیہ حضرت آسیہ کا ہو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ جنہیں فرعون نے ان کے ایمان کے جرم میں پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، اور پھر فرعون نے کہا تھا کہ یا مجھے خدا مانو اور یا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت آسیہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بندگی کا اقرار کر چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لا چکی تھی۔ جب فرعون نے کہا کہ یا مجھے خدا مانو یا پھر موت کے گھاٹ اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ، حضرت آسیہ فوری طور پہ تیار ہوئیں۔ انہوں نے کہا تمہیں خدا نہیں مانوں گی، میں اس کو خدا مانوں گی جو موسیٰ کا رب ہے، موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہوں۔ پھر فرعون نے وہ سارے ظلم ڈھائے، ان کے جسم کے اندر میخیں انہوں نے ٹھونس دیں، اور ان آزمائشوں کے نتیجے میں جب اس نے کہا کہ اگر تم مجھے خدا مانو تو میں تمہیں یہ محل دکھایا، اس محل میں اور زیادہ عیش و عشرت والی زندگی دوں، تو حضرت آسیہ نے اس موقع پہ کیا کہا؟ رب ابننی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے یہ محل نہیں چاہیے، مجھے تو اس کے بدلے جنت میں گھر چاہیے، اللہ مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس ایمان کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اصحاب الاخدود کے تناظر میں اس نوجوان کا تذکرہ تو آپ نے کئی دفعہ پڑھا اور سنا ہے کہ بادشاہ نے جس کو متعین کیا کہ وہ جادو کا علم سیکھے، وہ جادو کا علم سیکھتے سیکھتے ایک راہب کے پاس جانے لگا۔ راہب کے پاس پہنچا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل ہونے لگا۔ میرے عزیزو، پھر اس کے نتیجے میں ایک دن وہ ایک رستے پہ جا رہا تھا، لوگوں کا ہجوم، پتہ چلا کہ رستے میں کوئی اژدہا ہے جس نے انسانوں کا رستہ روکا ہوا۔ اس نوجوان نے زمین سے کنکر اٹھایا اور اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ کتنا سچا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے وہ پتھر پھینکا اور وہ اژدہا وہیں پہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ پھر بادشاہ کو پتا چلا، اس کے ایک وزیر آنکھوں سے نابینا تھے، وہ چلتے چلتے وہ اس نوجوان کے پاس آئے، انہوں نے کہا تمہاری بینائی واپس آ سکتی ہے، ایک شرط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اس وزیر نے ایمان لایا، آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ اب بادشاہ کو پتا چلا، اس نوجوان کو بلایا گیا۔ نوجوان نے کہا میں آپ کو خدا نہیں مانتا، میں اس کو خدا مانتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ بس میرے عزیزو، یہ تذکرہ تو قرآن مجید میں پورا واقعہ موجود ہے۔ بادشاہ نے اپنے ایک فوجی دستے کے ذمہ لگایا کہ اسے بلند پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، اسے وہاں سے گراؤ، اس کا خاتمہ کر دو۔ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ جس کے نتیجے میں وہ بچ کے واپس آ گیا، اور لے جانے والے فوجی وہ دستہ وہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہلاک کر دیا گیا۔ یہ نوجوان پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک اور دستے کے ذمہ لگایا، اسے پانی میں غرق کر دو۔ وہ پانی میں لے کے گئے، وہ بچ کے واپس آ گیا، لے جانے والے پانی میں غرق کر دیے گئے۔ بالآخر اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ میرے اوپر تیر پھینکو، اور تیر پھینکو تو اللہ کا نام لے کے پھینکو، اللہ کا نام لوگے تب میری موت واقع ہوگی۔ بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے تیر پھینکا، وہ نوجوان جام شہادت نوش کر گیا۔ بستیوں کی بستیاں ایمان لے آئیں، اور اس کے نتیجے میں بادشاہ پھر اسی غرور اور تکبر میں مبتلا رہا
پھر اس نے ان سارے لوگوں کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں۔ بس میرے دوستو، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کلمہ توحید کو اس کی تشریح کے ساتھ، اس کی پوری سپیڈ کے ساتھ، اس کی پوری جامعیت کے ساتھ اس کو جانیے، اس کو سمجھیے، اور اس کے نتیجے میں اپنے ایمان کو بھی پختہ کیجئے، اور اسی کے نتیجے میں جس جد و جہد کے اوپر اقامت دین کی جس تحریک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اس تحریک کی جد و جہد میں بھی سچی بات یہ ہے کہ قدم تبھی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جب اس کلمہ توحید کے اوپر پوری طرح پختہ ایمان اور یقین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پہ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ بھی، اس کی خوشنودی پہ بھی، اس کی جنتوں پہ بھی، اور اس کے ہاں فوز العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بڑی کامیابی پہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو اس کی پوری تشریح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ حق کے اندر ثبات عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔